बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोदा के नवाही इलाके में चौधरी नियाज नामी आदमी रहता था। चौधरी नियाज 40 एकड़ ज़मीन का मालिक था। जब चौधरी नियाज की शादी होती है, दोनों मियाँ बीवी अल्लाह के यहाँ दुआ करते हैं, या बारी ताला हमको पहली औलाद बेटा अता कर दे। अल्लाह को कुछ और मंजूर था। पहली औलाद बेटी पैदा होती है, दूसरी औलाद भी बेटी पैदा होती है, तीसरी औलाद भी बेटी पैदा होती है, और चौथी औलाद भी बेटी पैदा होती है। अब तो चौधरी नियाज के चाचे ताए जो शरीक बरादरी हैं ना, वो हंसते हैं, कहते हैं, नियाजिया तूने लगता है क्रिकेट टीम बनानी लड़कियों की, और उस पर ना मुख्तलिफ मुख्तलिफ जुमले कसते हैं। चौधरी नियाज ने अब बाहर बैठना कम कर दिया। बाहर बैठता था, उसके चाचे ताए उसे मजाक करते थे। बीवी और शोहर बैठे हैं, कहते हैं क्या करें। बीवी ने अपना पूरा इलाज कराया, शोहर ने अपना पूरा इलाज कराया। कहते हैं एक ट्राई और करते हैं, शायद अल्लाह ताला बेटा अता कर दे। वो एक और ट्राई करते हैं, और इस बार भी उसको बेटी पैदा होती है। अब 5 बेटियों का बाप बन चुका। महल्लेदार, रिश्तेदार, शरीक बरादरी सब ताने कसते इनके ऊपर। बेटी बड़ी हो गई, इन्होंने वक्फा कर लिया, अब हम औलाद नहीं पैदा करेंगे। बेटी बड़ी हो गई, स्कूल जाती तो स्कूल की लड़कियां कहती कि तेरी भी क्या किस्मत है कि तेरे जो है ना भाई कोई नहीं है, तुझे नौकर छोड़ने आता है, और तुम्हें शर्म भी नहीं आती, नौकर को भाई कहती हो। लड़की पहले बहुत बर्दाश्त करती रही, उस दिन वो टूट गई। रोती हुई घर में आई, अपने आंसू छुपा लिए, माँ से कुछ ना कहा, बाप से कुछ ना कहा। जब खाना खाने बैठी है ना, पता नहीं क्या ज़हन में दलील आई, उसके आंसू निकल आए, ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। माँ बाप परेशान, बहनें परेशान, हुआ क्या। माँ कहती बेटा क्या हुआ है। कहती माँ मेरे हाथों को देख, अब्बू की और शादी कर दे। माँ कहती बेटा तू क्या कह रही है। बाप भी सुन रहा है। कहते बेटा तुम ऐसा क्यों कह रही हो। कहता है माँ आपने तो बेटियां ही पैदा करनी है, अब्बू की और शादी कर दे। मैं स्कूल में लड़कियों के ताने नहीं सुन सकती, सारी लड़कियां कहती हैं कि तुम तो नौकर को भाई कहती हो, कितनी बेशर्म हो। मेरा भाई होगा मुझको छोड़ने जाएगा, मेरे साथ मजाक करेगा, मेरा शरारत करेगा, मेरा भी दिल करता मेरा भाई हो। माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए, और बेटी उठ के चली गई। जब सारे बच्चे चले गए तो मियाँ बीवी बैठ के क्या सोचते हैं क्या करें। बीवी कहती है बात तो सही कह रही है, मैंने तो 5 बेटियां पैदा करी हैं, शायद आपकी दूसरी शादी करें, वो बेटा पैदा कर दे। ऐसे करते करते रिश्ता ढूंढते हैं उस घर से जहाँ पे सिर्फ बेटे ही थे। उनकी इकलौती बहन थी। वो सोचा कि यहाँ पे सारी औलाद बेटे हैं, तो हमको भी बेटा पैदा होगा। शादी हो गई। शादी के बाद जब बीवी उम्मीद से हुई, तो बीवी पहली और बहनें भी दुआएं करती, उसकी बच्चियां भी दुआएं करती, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था, बेटी पैदा हुई। ऐसे करते करते अगली बेटी पैदा हुई, फिर बेटी पैदा हुई, 4 बेटियां पैदा हो गई। पहली बीवी 5 बेटियां पैदा की, दूसरी बीवी ने 4 बेटियां पैदा की। अब तो मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, शरीक बरादरी कहते ये घर है 9 नार का, 9 लड़कियों का घर वाला घर, और मजाक करते, ठट्ठा करते, कहते हैं न्याजिया तूने वाकई टीम बना के छोड़नी है। अब न्याजा बिल्कुल कट के रह गया, कहीं बाहर जाता ना, सारे घर के काम ना उसका नौकर देखता, ज़मीनों पे जाना, पानी लगाना, सारे काम। न्याजे ने अपने घर में ठिकाना बना लिया, किसे मिलना है घर में मिलता। अब मियाँ भी बड़े परेशान, बेटियां भी परेशान, घर में लड़कियां ही लड़कियां। उसका नौकर खेतों में पानी लगाने गया है, वहाँ पे जो न्याज के चाचे ताए थे, उनके लड़के थे, उन्होंने पढ़ के मारा। कहता है तू चौधरी का चमचा बनता है, तू क्या समझता है, अगर चौधरी मर गया तो तू वारिस बनेगा। सोची भी ना, हम उसके चाहे शरीक है ना, ज़मीन ज़्यादा हम ही संभालेंगे, उसकी कौन सी औलाद है। और ये उनसे बहस करता है, वो इसको मारते हैं। मारा काफ़ी, कपड़े फाड़ दिए, मुँह से खून निकल आया। रोता आंखों में आंसू लिए ना घर पहुंचा है। चुधरानी को अपनी माँ भी कहता था, और चुधरानी भी कहता माँ जी, चुधरानी जी देखो मेरा क्या हाल किया है, मेरे हाथ जोड़े हैं, चौधरी की और शादी कर दो। वो कहती है कामया तेरा दिमाग चल गया है, भंग तो नहीं पीता। कहता देखो मेरा क्या हाल हो गया, किसने किया है, क्यों मारा है। कहता है चौधरी के चाचे तायों ने मारा है, उनके लड़कों ने मारा है। कहते हैं तू चौधरी का चमचा बनता है, तू ये सोचता है कि चौधरी को कुछ हो गया तू जायदाद का मालिक बन जाएगा, और ना मुझको बहुत मारा है, बस आप चौधरी साहब की एक और शादी कर दो।
انشاءاللہ اس بار بیٹا پیدا ہوگا۔ وہ کہتی ہے جا کام کر۔ اب چودھری سارے دن گھر پہ رہتا تھا، وہ نے کامے کی بات سن لی۔ وہ بھی کامے سے کہتا ہے پتر ایسا نہیں ہوتا، اب میری عمر ہے، وہ 60 65 سال ہو گیا ہوں، شادی کرتے مجھ کو شرم آئے گی، اب مجھے اولاد نہ ہو پھر کون ذمہ دار ہے، اور پھر بیٹیاں پیدا ہو تو کون ذمہ دار ہے؟ پتر جو ہے ہمارا نصیب ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، 9 بیٹیاں ہیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ کہتا نہیں چودھری صاحب۔ اب چودھری کا دیکھا دیکھی، اس کی پہلی بیوی، دوسری بیوی، بچیاں سب باپ کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی، کہتی ہیں ابا ایک اور شادی کر لے، ابا ایک اور شادی کر لے۔ ابا لڑتا ہے، ناراض ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، پر بیٹیوں کے آگے ہار مان گیا۔ کہتا ہے اگر میں شادی کر بھی لوں، اس بڑھاپے میں کوئی پاگل ہی ہوگا جو مجھ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا۔ اب سارے سوچتے ہیں بات تو ابے نے صحیح کی ہے۔ پھر جو چھوٹی بیوی کہتی ہے ہم پٹھانی لے آئیں گے۔ لو جی اس بات پہ فیصلہ ہو گیا، پٹھانی لے کے آئیں گے۔ جو بڑی بیوی ہے نا، اس کی اپنی برادری کی ایک عورت ہے، بہت دوست ہے، اس نے اس سے ذکر کر دیا کہ ایسے ایسے ہم نے اپنے بندے کی اور شادی کریں گے اور دیکھنا اس پر بیٹا ہوگا۔ اب چودھری فجر کی نماز پڑھنے جب گیا ہے تو راستے میں اسے اس کا برادری کا آدمی ملا ہے۔ کیا چودھری صاحب کیا حال چال ہے؟ اسلام دعا کے بعد کہتا ہے چودھری صاحب مبارک ہو، تیسری شادی کر رہے ہیں۔ کہتا ہے یہ بات تو میرے گھر میں صرف کسی کو نہیں پتا، گھر کے باہر تجھے کس نے بتایا؟ کیا چودھری صاحب بات تو معلوم پڑ جاتی ہے نا، اور سنا ہے پٹھانی لے کے آ رہے ہیں، کیوں ہماری ناک کٹانا چاہتے ہیں؟ اپنی برادری سے باہر کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے چودھری نیاز کہتا ہے کہ یار تو بھی میرے ہان کا ہی ہے، تجھ سے کیا پردہ، اب مجھے اس عمر میں بڑھاپے میں کون بیٹی دے گا؟ وہ کہا چودھری صاحب ہم مر گئے ہیں، میں آپ کی برادری کا ہوں، مجھے شرم آئے گا کہ آپ پٹھانی لے کے آؤ، میری بیٹی کی شادی کی عمر ہے، 20 21 سال عمر ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کراتا ہوں، بتائیں کب برات لے کے آئیں گے؟ چودھری کہتا ہے سوچ لے۔ وہ کہتا ہے سوچ کے بات کر رہا ہوں۔ وہ گھر آتا ہے، گھر میں بیوی کو بتاتا ہے، دونوں کو، بیوی کو، بچوں کو بتاتا ہے، بچے بیوی نوکر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جمعے کو ہم آئیں گے، جمعے کے بعد۔ لو اس جمعے کے بعد پہنچتے ہیں اور یہ بات نکل جاتی ہے، بات لیک ہو جاتی ہے اور محلے میں شریک برادری پہنچ جاتی ہے، اور سارے لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ چودھری تیسری شادی کرنے والا ہے، پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے، کون سا تجربہ کرے گا۔ کہتا ہے ہمارے 7 گاؤں تک کسی کے گھر میں 9 بیٹیاں نہیں ہیں، اور چودھری تیسری شادی کر رہا ہے، پتہ نہیں کتنی بیٹیاں پیدا کرے گا۔ چودھری کے بچیاں سب خاموش، کسی کو جواب نہیں دیتی، اور شادی کر کے اپنی نئی ماں لے آتے ہیں۔ نئی ماں اس کی بیٹی کی عمر ہے۔ اب بیٹی کا رشتہ دیکھ لیا چودھری نے، اور بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ ادھر جو تیسری بیوی ہے وہ امید سے ہو گئی۔ اب تو دونوں بیویاں، بیٹی، نوکر سب مسلح میں بیٹھ گیا، اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے، یا باری تعالیٰ ہماری لاج رکھ لے، اس بار بیٹا عطا کر دے، ورنہ دنیا والے جینے نہیں دیں گے۔ اور ادھر بیٹی کا رشتہ جو طے کیا ہوا ہے، اور جس دن بیٹی کی برات آنی ہے اسی دن اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، زچگی کی درد ہو جاتی ہے، اور بیٹیاں دونوں بیویاں اس کمرے کے باہر ہیں جہاں پہ دائی ہے، اور نوکر بھی وہیں پہ گھوم رہا ہے، اور چودھری وہاں پہ انتظار کر رہا ہے برات کا۔ ادھر اندر سے آواز آتی ہے، جو دائی ہے کہتی ہے مبارک ہو، وارث پیدا ہوا ہے۔ لو جی کاما نہیں دیکھتا، ایک ہے، دو ہے، کیسا ہے، معذور ہے، صحت مند ہے، دوڑ لگاتا ہے، اور دوڑتا ہے اس پنڈال میں جو گاؤں کے باہر چودھری نے، جہاں پہ برات آئی تھی۔ برات آ گئی ہے، برات، ڈھول بج رہے ہیں، وہاں پہ ناچ رہے ہیں لوگ، بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ کامے میں جا کے نا چودھری کے نے کامے کے چودھری کے سامنے ڈانس کرنا شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا۔ چودھری لڑتا ہے کامیا، وہ تیتیانی کی لڑکیوں کی برات پہ نہیں ناچتے، ہم لڑکی والے ہیں۔ کاما کہتا ہے چودھری صاحب جو بات میں بتاؤں گا نا، اگر آپ نے سن لی نا تو آپ بھی ناچو گے۔ چودھری کہتا ہے ایسی کون سی بات ہے؟ کہتا ہے چودھری صاحب آپ کا وارث پیدا ہو گیا۔ چودھری سنتا ہے، چودھری بھنگڑے ڈالتا ہے، اور ساری برات خاموش ہو جاتی ہے، دونوں کے بھنگڑے دیکھتی رہتی ہے۔ پھر چودھری اپنے گاؤں میں سب جو زمینیں جائیداد والے ہیں سب کو، اور وہاں پہ جو دکانیں ہیں سب سے وہاں پہ مٹھائی منگاتا ہے، سوٹ منگاتا ہے، ہر براتی کو ایک مٹھائی کا ڈبہ اور ایک مٹھائی اور ایک سوٹ دیتا ہے، اور سارے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ چودھری گھر آتا ہے، گھر میں آتا ہے، اور جب دیکھتا ہے بچوں کو تو اللہ نے جڑواں بیٹے ادا کیے۔ چودھری بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔
کہتا اللہ میں تیری رضا پہ راضی تھا، تو نے 9 بیٹیاں پیدا دی مجھ کو، میں راضی تھا، تو نے 2 بیٹے عطا کیے، میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ چودھری نے صبر کیا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، پر اتنا دیر سے پھل ملتا ہے یہ پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ اللہ سے نا امید مت ہونا۔ ہم دعا کرتے ہیں ان بہن بھائیوں کے لیے جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، جو بیٹے کو ترس رہے ہیں اللہ ان کو بیٹا عطا کرے، جو بیٹیوں کے لیے ترس رہے ہیں اللہ ان کو بیٹی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہے، دیتا ہے، دے کے آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، وہ مالک ہے، اس کے آگے کوئی زور نہیں ہے۔ باقی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ اچھے سے کرنا، اور ویڈیو کہاں سے سنتے ہیں یہ بھی بتانا ہے ہم کو۔ اللہ حافظ۔